کیا کہیں گے؟ آج قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے چلے جانے پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. جو ریپریزنٹیشن عوام کی طرف سے ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اگر وہ موجود ہوتی تو نیب میں ترامیم شاید ممکن نہ ہو پاتی. دیکھیں، نیب ترامیم جو ہوئی ہیں، کیا میجارٹی ویو سے ہوتے ہیں نا فیصلے پارلیمان میں؟ تو میجارٹی کس کی تھی؟ اور راجہ ریاض کی سربراہی میں جنہوں نے اپوزیشن لیڈر بٹھایا ہوا تھا، جو لوٹے کریٹ کیے ہوئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے اکثریت کیسے ہو سکتی تھی؟ لہٰذا ان کی مخالفت پارلیمان کے اندر کرنے یا نہ کرنے کا کوئی ایفیکٹ نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہی کہ یا وہ ریزائن کرتے، تو ریزائن تو انہوں نے کر دیا تھا. دیکھیں، یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، تو سیاسی فیصلوں کا اس کا جواب بھی دیا گیا. سیاسی فیصلوں کا آئینی اور قانونی پہلو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں، سمپل بات ہے، کرپشن کیسز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے. قانون بنانے والا وہ جس نے ان کا شریف فیملی کا وکیل ہے، اور قانون پاس کرنے والے وہ جن کے اپنے مقدمات ہیں، بلینز آف روپیز کی کرپشن ہے، اور وہ سارے مقدمے ان کو واپس ریٹرن ہو گئے ہیں. آج تو رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے، سب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کون کون اس کے بینیفیشریز ہیں. اس سے سب کچھ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو قانون بنانے والے، خود ہی بینیفیشری، خود ہی قانون پاس کرنے والے، خود ہی اس کا مطلب اور مفاد حاصل کرنے والے. اس طریقے سے قومیں نہیں چلتی. مجھے بتائیں، آج پاکستان میں لوٹ مار کے بعد یہ پوزیشن ہے تو کس نے لوٹ مار کی؟ عوام نے، میں نے، آپ نے، اس غریب آدمی نے جو آج ذلیل ہو رہا ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں. کس نے لوٹ مار کی؟ تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جہاں نواز شریف اور اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، آج صرف ایک کیس کا بتا دیں وہ پیسے کہاں سے آئے. آج بھی مریم نواز اس بات پہ چھوٹ گئی ہے کہ جناب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ملکیت اس کی نہیں ہے. بھائی خود ہی بتا دو یہ کس کی ملکیت ہے. پچھلے 30 سال سے آپ لوگ وہاں بیٹھے ہو، رہ رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، سب کچھ وہاں جاتا ہے. یہ عوام کی آنکھوں میں دھوکہ زیادہ دیر کے لیے نہیں دے سکتے. اور زرداری صاحب کی جو بلینز آف روپیز کے فیک اکاؤنٹس میں ساری یہ ٹرانزیکشن اور سارا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ کون بینیفیشری تھے اور کیوں خان کو نکالا؟ اس لیے نکالا کہ وہ آئیں گے، اپنے آپ کو این آر او دیں گے، مزید کرپشن کریں گے، پیسے کمائیں گے، بادشاہت قائم کریں گے اور ڈیل کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جا کر کے پھر اگلی دفعہ پھر دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ طرز عمل ہے اور یہ بلینز آف روپیز یہاں سے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ ہے آج کدھر بیٹھا ہوا ہے زرداری صاحب؟ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. آج کدھر بیٹھا ہوا ہے نواز شریف؟ لندن میں بیٹھا ہوا ہے. کدھر ہے شہباز شریف؟ ادھر بیٹھا ہوا ہے. کدھر ہے اسحاق ڈار؟ یہاں صرف لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہو. جب تمہارے بچے وہاں، تمہاری پراپرٹیز وہاں، تمہارے بزنسز وہاں، تمہارے معاملات سارے وہاں، تو یہ قوم غلام ہے کیا؟ اس کے اوپر صرف حکمرانی کرنے تم آتے ہو؟ اب قوم جاگ چکی ہے، ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل چکا ہے. عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس نے جو شعور اس نوجوان نسل کو، عوام کو دے دیا ہے. اب وہ شعور ختم نہیں ہو سکتا. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون چور ہیں، کون 2 نمبر ہیں، کون کرپٹ ہیں، اور اس ملک کو لوٹ کے کون کھا گئے ہیں. آج مہنگائی کا جو عالم ہے، میں شدید مذمت کرتا ہوں. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ بیسیکلی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہے. جتنے برے وہ تھے اس سے بدتر یہ ہیں. اور انہوں نے آج جو کچھ ظلم روا رکھا ہے، کل جو 15 روپے پیٹرول بڑھا دیا اور ڈیزل کی ریٹس بڑھا دیے، ظلم خدا کا. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. جس کی مجھے بتائیں 25,000 30,000 تنخواہ ہے، وہ پیٹرول کیسے ڈلائے گا؟ اپنے موٹر سائیکل میں، اپنی گاڑی میں، اپنے کسی بھی جگہ آئے گا جائے گا کیسے؟ ٹرانسپورٹیشن کتنی مہنگی ہو جائے گی؟ مزدوری کرنے باہر کہاں جائے گا؟ اور اس کے ساتھ بجلی کے بل جو 20 ہزار، 15 ہزار اور 30 ہزار بل آ گئے ہیں، وہ کہاں سے بھرے گا؟ کیا یہ زندہ رہنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ ایک شخص کو گرانے کے لیے، ایک شخص عمران خان کو گرانے کے لیے انہوں نے 25 کروڑ عوام کو گہرے دلدل میں پھینک دیا ہے، تباہی کے دہانے پہ پھینک دیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، آج بھی ہماری اشرافیہ جو $18 بلین سالانہ امرات لے رہی ہے، $18 بلین، یہ رپورٹ ہے، جس میں ہمارے حکمران، جس میں ہمارے ججز، جس میں جرنیل، جس میں سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی شامل ہے. بھائی $18 بلین تو آپ مفت کے کھا رہے ہو. آپ کہتے ہو آئی ایم ایف کہتی ہے غریبوں کے اوپر ظلم کرو. آئی ایم ایف نے کب کہا ہے غریبوں پہ ظلم کرو؟
وہ کہتی ہے اپنا مراعات یافتہ طبقے کو مراعات کم کریں، اس پہ تو آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کل سر الیکشن کا جو کیس تھا اس میں بھی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن کسی صورت نہیں جا سکتے اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اب دینی پڑے گی۔ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس حکومت پر آپ نے تنقید کی، ان کے لانے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا حال ہے ملک کا اور ہم کیسے لوگ دوبارہ سے بٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے لانے والے جو تھے وہ ان چیزوں سے بالا تر ہیں، وہ ایک شخص کی نفرت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور ان چوروں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا۔ آج مہنگائی ڈبل سے زیادہ ہو گئی، 12% کہتے تھے مہنگائی ہے، آج جو فوڈ انفلیشن ہے، جو کھانے پینے کی مہنگائی ہے وہ 50% پہ چلی گئی ہے، باقی مہنگائی آپ کو 38% سے آگے چلی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جو ڈالر کی ریٹ تھی، جو آپ کا یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ کا ڈرامہ رچا کر، کیا انہوں نے ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا، ان کو بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ آج اس بے یقینی کی کیفیت کو یہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی آج اناؤنس کریں، الیکشنز کرائیں، آپ کا کام نہیں ہے یہ پالیسیاں بنانا، آپ کا کام ہے۔ اور آپ ریٹ کیسے بڑھا سکتے ہو؟ آپ کیسے بڑھائے جا رہے ہیں؟ آپ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کریں، 60 ڈیز میں الیکشن کرائیں اور جائیں یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں۔ یہ جو طرز عمل ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، یہ جو طرز عمل ہے موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا، اور وہ فاشسٹ جماعتیں جس میں پی ایم ایل نون پی ڈی ایم کی زیر قیادت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آج وہ بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے کیئر ٹیکر ہی 2 سال کے لیے چلتا رہے، وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی ایسی غیر آئینی حرکت ہو جائے کہ ہماری جان چھوٹ جائے الیکشن میں جانے سے، اس لیے کہ ان کو لوگ پہچان چکے ہیں۔ کاکڑ صاحب کینیا کا دورہ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کا کام بنتا ہے دوسرے ممالک کے اس طرح بیرونی دورے کرنا؟ دیکھیں یہ اس وقت بیرونی دوروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اندرونی معاملات اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے فوری طور پر الیکشن کرانا ہے، آپ کا صرف کام ہی الیکشن کرانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سوائے انٹرم سیٹ اپ آپ دیکھ لیں، کے پی اور پنجاب والے جو بیٹھے ہوئے ہیں سوائے الیکشن کے سب کچھ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن سوائے الیکشن کے سب کچھ کر رہی ہے، اور ٹیکس کے پیسوں سے اور میرے آپ کے پبلک فنڈ سے ان کو تنخواہیں اور مراعات مل رہی ہیں، اور اس کے باوجود یہ الیکشن کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ بھی وہی طریقہ کار اڈاپٹ کر رکھا ہے، الیکشن کے علاوہ انہوں نے سب وہ کچھ تو کر کہتے ہیں سری لنکا، کل تک یہ کہا جاتا ہے سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا ہے، اور آج ہمارے جو پیسے کی ویلیو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں سری لنکن کی نسبت ہم کم ویلیو پہ چلے گئے، تو کیا پاکستان بھی ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے؟ لیکن ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ غریب آدمی کو کھانے کو نہیں ہے، پیٹرول کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، غریب آدمی کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، پرچیزنگ پاور نہیں ہے، جو تاجر طبقہ ہے وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، کاروباری طبقہ اس سے زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری مالکان فیکٹریاں بند کر چکے ہیں۔ تو ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے؟ یہی اس سے بدتر ڈیفالٹ اور کیا ہوگا؟ سر سائفر مقدمے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جیل سے کب تک باہر آئیں گے؟ آپ کی بھی ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے؟ جی انشاءاللہ آج ملیں گے، ملاقات کریں گے، آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ کل کیس لگا ہوا ہے، وی آر ہوپ فل کہ اس میں ان کو ضمانت ملے۔ سر نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حالات خان صاحب سے جیل میں بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، کوئی کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حالات اتنے برے نہیں جتنا شور مچایا گیا، اس حوالے سے ان کو تمہارے حالات برے نہیں ہیں، مانتے ہیں، کیونکہ تم ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے یاشاں کر رہے ہو۔ جو عام آدمی کے حالات برے ہیں وہ عام آدمی سے جا کر پوچھو، تم اقتدار سے ہٹو، اپنی ساری مراعات ختم کرو، پھر آپ مارکیٹ میں آؤ، پھر آپ اکیلے آؤ، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ لوگوں کے ایکچوئل حالات برے ہیں یا یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سر الیکشن 2024 میں ہی ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ الیکشن 2023 میں انشاءاللہ ہوں گے۔ 2023 میں ہم ہر حال میں سپریم کورٹ میں ہم چلے گئے ہیں، یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا حکم دے، اور ود ان ٹائم الیکشن ہونے چاہیے، اور جبر اور خوف کی یہ فضا ختم ہونے چاہیے۔ ایک شخص اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل اور تمام ادارے جو لگے ہوئے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، اور جب تک یہ بند نہیں کریں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔